गाइस आप सब मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मुझे दुश्मनों से महफूज रखे। और अगर कभी ऐसा हो कि मेरी तकरीबन 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन वीडियो ही ना लगे, तो आप लोगों ने समझ जाना है कि आपकी बहन अब ज़िंदा नहीं है। मुझे दुश्मनों ने मार दिया। ये मैं आप लोगों को सही बात बता रही हूँ। जिस दिन मैं ज़िंदा ना रही उस दिन मेरी वीडियो नहीं आएगी। आप सब ने मेरे लिए बहुत दुआ करनी है इस प्रॉपर्टी की खातिर। ये जिस प्रॉपर्टी के अंदर मैं बैठी हुई हूँ, इसकी खातिर मेरे बाप, मेरे भाई इतने लालची हो गए हैं कि वो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। देख लें ये प्रॉपर्टी, पैसा क्या चीज़ है। कोई रिश्ता भी अपना सगा नहीं रहता। जहाँ भी पैसे, प्रॉपर्टी आ जाती है ना, हर रिश्ता बदल जाता है। क्या आजकल रिश्ते जो है ना, ये सारे पैसे के हैं। ये खून के रिश्ते तो रहे ही नहीं है। कोई सिंसियर नहीं है, कोई हमारा अपना नहीं है। हर बंदा ही हमारे साथ अगर कोई जुड़ता है तो पैसे और प्रॉपर्टी के लालच में। खैर, मेरा शौहर ही है जिसने अभी तक मेरा साथ दिया है, और मेरा शौहर ही है जो अभी तक मुझे सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ। अल्लाह के बाद जो मेरा सहारा है वो मेरा शौहर है। अल्लाह का शुक्र है, हर तरीके से वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो माँ बाप और भाई वो किधर हैं अब? ये जो लोग कहते हैं ना कि शौहर ने छोड़ देना था, शौहर ने, कभी नहीं। मेरे शौहर जैसा इंसान ना दुनिया में भी नहीं होगा कोई। और अगर मेरी कोई बेटी होती ना, तो मैं ये दुआ करती कि मेरी बेटी को भी मेरे शौहर जैसा ही नेचर का इंसान मिलता। जिस तरह मेरे शौहर की नेचर है, उस नेचर का मर्द मेरी बेटी का भी शौहर होता। मेरी ये ख्वाहिश होती। इतने अच्छा है माशाल्लाह मेरे शौहर, इतने अच्छे हैं। उसके पाँव की जूती के बराबर भी नहीं है मेरे भाई और मेरे माँ बाप। ये जो अब बड़े हाजी बनते हैं मेरे माँ बाप और मेरे भाई, इन लोगों ने अपनी राज़ी खुशी मेरी शादी करवाई पहले शादीशुदा बंदे से, सिर्फ पैसे के लालच में शादी करवा के। उसके बाद इससे पैसा खाया, पैसा लूटा। इनकी जो शादियां हुई हैं वो भी मेरे शौहर ने की हैं। आतिफ, ये जो हरामी एक नंबर का कंजर बंदा है, जिसकी 33 अड्डे पे मोबाइलों की दुकान है, इसने अपनी दुकान बनवाई मेरे शौहर के पैसों से। फिर इसने अपना कमरा तैयार करवाया, इसने अपनी बरी बनवाई, जो बरी होती है शादी के टाइम जो बनाते हैं। इसकी वलीमे का सूट, इसकी बीवी के वलीमे का सूट, हर चीज़ मेरे शौहर के पैसों पे। इनके मकलाबे मेरे शौहर की गाड़ियों पे, इनकी बारातें मेरे शौहर की गाड़ियों पे हो रही थी, जो कि मैं वीडियोस और तस्वीरें भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह आगे, प्रूफ के साथ मैं बात करती हूँ। तो इतना पैसा खा खा के मेरे शौहर का, फिर ये कहते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं है, इसने खुद भाग के शादी कर ली थी। चलो भाग के अगर शादी की थी तो 9 साल तुम लोग उसका पैसा क्यों खाते रहे हो हरामियों? इतने ये हरामी किस्म के लोग हैं। अच्छा, इसके अलावा अब दुश्मनी जो चल रही है, अब ये जो मेरी ये 2-2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी, इस पे जो गंदी नज़र रखी हुई है, इसलिए उनके सारे प्रोपोगंडे हैं। अब कहते हैं जी सिद्रा ने नाजायज़, सिद्रा ने एक फ़ज़ूल किस्म की लड़ाई शुरू की हुई है। मैंने लड़ाई नहीं शुरू की, मैं अपनी प्रॉपर्टी को सेव कर रही हूँ। इन लोगों ने एक एप्लीकेशन दी थी मेरे ख़िलाफ़ कि मैं वीडियो बनाती हूँ इनके ख़िलाफ़ और पुलिस के ख़िलाफ़ मैं वीडियो बनाती हूँ। मैंने तो हमेशा पुलिस की तारीफ़ की है। पुलिस ने जितना मेरा साथ दिया है, विहाड़ी पुलिस ने, तो शायद ही किसी ने मेरा साथ दिया हो। मैंने तो बिहाड़ी पुलिस को हमेशा सलाम पेश किया है, क्योंकि इनकी वजह से तो मैं ज़िंदा हूँ, इनकी वजह से तो मैं आज अपने घर में बैठी हुई हूँ। तो ये झूठी अफवाहें, झूठी बातें फैलाते हैं।
ان کے مسئلے کو میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں. میں اپنی پراپرٹی کو سیف، میں اپنی جان کی تحفظ کے لیے میں اپنے کیس کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ یہ جو ہے فیملی میٹر نہیں ہے، یہ پراپرٹی میٹر ہے اور یہ ہماری دشمنی چل رہی ہے. اس کو ہائی لائٹ کرنا تو میرا حق ہے، اس حق سے تو مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا. اور بات رہی ہے پولیس کی، تو پولیس کو میں نے کبھی بھی برے الفاظوں میں نہیں بیان کیا. اگر کہیں کیا ہے تو ثابت کریں. میری کوئی ویڈیو، میرا چینل آپ کے سامنے ہے، میری ویڈیو سوشل پڑی ہیں. پولیس کے خلاف میں نے کبھی کوئی بات کی ہو تو یہاں ثابت کریں. یہ میرے بھائی اور میرے ماں باپ خود ایک خبیث قسم کے انسان ہیں. ان کو اب ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا تو یہ جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں، پھر میرے بارے میں بکواس کرتے ہیں. ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہی پراپرٹی، اور وہ آنی بھی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. ان کو پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی انشاءاللہ. اور میں یہاں پہ ایک اور چیز بیان کرنا چاہتی ہوں کہ جب میری شادی کو ہو گئے تھے نا تقریباً 6-7 سال، تو انہوں نے، میرے ماں باپ نے اور میرے بھائیوں نے میرے شوہر کو کہا تھا کہ آپ تو پہلے سے شادی شدہ ہیں، آپ کے لیے 2 فیملیز رکھنا برڈن بن رہا ہے، آپ کے لیے ٹینشن بن رہی ہے. آپ سدرا کو جی یہاں پہ گھر بنا دیں، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کا خیال رکھیں گے، آپ کے اوپر اتنی ٹینشن نہیں بنے گی کہ آپ پہلی فیملی کو بھی دیکھیں، دوسری کو بھی دیکھیں. سدرا کی ذمہ داری ہم لے لیں گے. یہ 10-15 دن بعد آپ کے پاس لاہور آ جایا کرے گی گھومنے پھرنے، تو ہم یہاں پہ نا لک آفٹر کریں گے اور آپ کا کام بھی چلوائیں گے. میرے شوہر نے ان کی باتوں میں آ کے یہاں پہ گھر بنایا. میں نے اپنے شوہر کو نہیں کہا تھا کہ یہاں پہ پھنسو. مجھے تو پتا تھا میرا کنجر خاندان ہے، میں تو اپنے ہسبینڈ کو سمجھاتی تھی، لیکن میرے شوہر کو سمجھ نہیں آئی، ان کو تھوڑی لیٹ سمجھ آئی ہے. تو خیر میری بھائیوں نے، کنجروں نے اور میرے ماں باپ نے میرے شوہر کو ٹریپ کیا، یہاں پہ پیسہ لگوایا صرف اور صرف اس مقصد پہ کہ یہ تو ہمارے پاس ہی رہنا ہے، سدرا کو تو ہم نے یہاں رہنے ہی نہیں دینا. یہ جو اب کر رہے ہیں مجھے گندا ثابت کر کے یہاں سے نکالنے کی ان کی کوشش تھی. یہی ان کی پلاننگ تھی کہ ایک نہ ایک دن ہم سدرا کو تو یہاں سے نکال دیں گے. تو وہ ہوا نہیں. وہ تو اب میں فائٹ کر رہی ہوں، میں ان کی ہر بات کا جواب دے رہی ہوں. میرے پاس یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ میں اپنے مسئلے کو ہائی لائٹ کری، میں اپنی آواز اٹھا رہی ہوں. اور جتنا میرا مسئلہ یہ ہائی لائٹ ہوا ہے، میرے دشمن اتنا مجھ سے دور بھاگے ہیں. پہلے یہ مجھے قتل کرنے کے لیے میرے سر پہ چڑھے ہوئے تھے. 3 دفعہ 3 دفعہ ان لوگوں نے میرے اوپر حملہ کیا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے. تو اللہ پاک نے مجھے زندگی دی، اللہ نے حفاظت کی ہے میری، تو میں بچ گئی ہوں. اب یہ مجھ سے دور بھاگتے ہیں کیونکہ اگر میرا ایک بال بھی ٹیڑھا ہوا تو اس کے ذمہ دار میرا باپ چودھری لیاقت علی ارائیں شی مارکا رہائشی، اور واصف چودھری CTD والا، اور عاطف ندیم خبیث انسان جس کی موبائلوں کی دکان ہے 33 اڈے پہ. یہ 3 بندے ذمہ دار ہوں گے اگر مجھے کچھ بھی، یا میرے بچے کو یا میرے شوہر کو کچھ ہو جاتا ہے. یہ 3 بندے ذمہ دار ہیں. ان کے علاوہ میری کسی کے ساتھ بھی کوئی دشمنی نہیں ہے، کسی کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. میرے چاچو ہیں، باقی لوگ ہیں، سب کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق ہے. یہ صرف ان 3-4 بندوں کے ساتھ جو میرے گھر کے، جو میرے سگے رشتے ہیں، جو میرے سگے بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہی میری دشمنی چل رہی ہے اور یہی ذمہ دار ہوں گے. اس کے علاوہ آج میں یہاں بات کرنا چاہوں گی کہ پوری دنیا کہتی تھی، پوری دنیا معاشرہ کہتا تھا کہ جو شوہر ہوتے ہیں وہ سانپ کا سرانہ ہوتے ہیں، شوہر کبھی بھی بدل جاتے ہیں، شوہر تو کبھی بھی بدل جاتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں. اب مجھے آپ لوگ بتا دیں کہ ماں باپ کدھر ہیں اور پھر میرا شوہر کدھر ہے، جس نے یہاں پہ 2 کروڑ بھی لگا دیا، جس نے مجھے گھر بھی بنا دیا، اور جو آج لڑائیاں بھی فیس کر رہا ہے، اور پھر وہ میرے سر پہ بیٹھا ہے میرا محافظ بن کے، میرے بچے کا محافظ بن کے. میرا شوہر ہی پھر میرے سر پہ بیٹھا ہوا ہے. میرے ماں باپ اور میرے بھائی دشمن تو وہ بنے ہوئے ہیں. اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ ماں باپ کا جو بہت زیادہ محافظ بن رہے تھے میرے بھائی اور میرے ماں باپ، وہ کدھر ہیں اور اب میرا شوہر کدھر ہے؟ آپ لوگ بتا سکتے ہیں مجھے کہ جس لڑکی نے اور جس کے شوہر نے آنکھیں بند کر کے اس ماں باپ کے اوپر اعتبار کیا، ان بھائیوں کے اوپر اعتبار کیا، آج وہی بھائی اور وہی ماں باپ دشمن بن گئے ہیں اس پراپرٹی کی خاطر. تو عورت کیا سمجھے کہ محافظ میرا کون ہے؟ شوہر کو محافظ سمجھے، ماں باپ کو سمجھے، بھائیوں کو سمجھے. کس رشتے پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتی ہے ایک عورت؟ یہ آپ لوگوں نے مجھے اب بتانا ہے.
کیونکہ میرے تو سگے ماں باپ اور میرے سگے بھائی میری آنکھوں کے سامنے بدل گئے ہیں اس پیسے کی اور پراپرٹی کی خاطر۔